نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. جامعہ صدیقیہ میرا مادر علمی ہے. یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے دورہ حدیث کس سن میں کیا تھا، لیکن کیا اسی مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کے تھا. اس وقت ہم 22 طالب علم تھے. اور جس طرح ہمارے عزیز مولانا ابو بکر کہہ رہے تھے کہ شام کا کھانا محلے سے گھر گھر سے اکٹھا کیا جاتا اور طلباء میں تقسیم ہوتا. سچی بات ہے، بڑی بڑی دعوتوں میں شریک ہوئے، عجب عجب کھانے نصیب ہوئے، لیکن جو لذت اس سالن میں پائی تھی وہ پھر نہیں آئی. کسی گھر میں گوشت پکا ہوتا، کسی میں گوبھی، کسی میں دال، کسی میں کدو، کسی میں شلگم. پھر وہ 7 رنگ کے سالن جب مکس ہوتے
بڑا لطف آیا یہاں پڑھنے میں، اور ہمارے استاذی مکرم اسم با مسمہ تھے، یہ تو سمجھ نہیں آئی، یعنی جیسے ان کا نام تھا وہ ویسے ہی تھے، یقیناً دین کے سورج تھے، شمس الدین۔ ایک موقع پہ بیمار ہو گئے، ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں پڑھاتے تھے لیٹ کے، بہت بیمار تھے۔ مسلم کی ایک حدیث آئی تو مجھے ہی کہا کہ ذرا دیکھو استاداں اس حدیث تے کے لکھے ہیں۔ استاد سے مراد تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، بڑا نام ہے۔ میں نے کہا جی کچھ نہیں لکھا، کہ چپ کر کے لگ گئے نا۔ علم کا واقعی وہ سورج تھا، اور ایسے بچے مائیں جنتی ہیں خال خال۔ علماء بیٹھے ہیں گجرانوالہ میں، شیراں والا باغ میں، وقت کے ابن حجر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ پورے علاقے کے ان کے شاگرد اکٹھے ہو گئے۔ حضرت قاضی صاحب نے تو جانا ہی تھا کہ وہ گجرانوالہ میں تھے۔ اچانک ایک عالم بخاری کا نسخہ لایا اور کہنے لگا کہ استاد جی یہ جگہ حل نہیں ہوتی، آپ کچھ فرمائیں۔ تو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑی دیر اسے دیکھتے رہے، اور پھر کتاب بند کی اور فرمایا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن زہری کا مقولہ ہی ہے نا، کوئی مرفوع حدیث تو نہیں ہے نا کہ حال نہ ہو، تو کیا ہے، زہری کی بات ہے۔ جب انہوں نے کتاب بند کی کہ زہری کے اس مقولے کی سمجھ نہیں آ رہی، حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت ہوئے تو میں گل کراں؟ فرمایا کہو۔ میں نے کہا اس مقولے کا یہ مفہوم ہے۔ مجھے دیکھا، کتاب کھولی، قلم منگایا، اور اس کتاب کے حاشیے پہ لکھا قال قاضی شمس الدین۔ اس مقولے کا مفہوم الشیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کی۔ یہ بڑی بات ہے، علماء جانتے ہیں، میں نے تو حدیث پڑھائی کبھی نہیں، خدا گواہ ہے بڑی بات ہے۔ یہ بچے ہیں، طلباء، علماء ہیں، کسی حدیث کی تقریر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ابن حجر یہ کہتا ہے، ابن منیر یہ کہتا ہے، عینی یہ کہتا ہے، میرے استاد کشمیری یہ کہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں، ابن حجر کے مقابلے میں اپنا قول پیش کرنا یہ ہر بندے کی مجال
ایسے بچے مائیں جنتی ہیں، اور پھر بڑی سادگی ہے، کوئی بندہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ عالم ہے، اتنی سادگی ہے۔ پھر لطیفے سنانے پہ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہیں سارے لطیفے یاد ہیں، حکایتیں سنانے پہ آتے ہیں تو حکایتیں یاد ہیں، شعر سنانے پہ آتے ہیں عربی، فارسی، اردو، پھر مائے، بندہ حیران ہوتا ہے بھئی کیا دماغ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ یہاں ایک دفعہ بڑا دلچسپ صورتحال بنی، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، ایک موقع پہ یہاں حیات النبی کا مسئلہ بڑا چلا تھا گجرانوالہ۔ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، قاضی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ جی نے من صلی علیہ عند قبری پہ بحث کی کہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان سدی صغیر، وہ کذاب ہے۔ تو یہاں ایک مدرسہ ہے گجرانوالہ میں، اس کے ایک مدرس تھے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول پڑے، وہ کہنے لگے شاہ جی اس دی ایک سند اور بھی ہے، ابو الشیخ والی۔ اس نے کہا، پھر شاہ صاحب نے جو ابو الشیخ پہ بات کی، شاہ صاحب کا تو یہ من پسند موضوع تھا، انہیں تو یہ ساری باتیں یاد تھیں۔ انہوں نے کہا تفرد بہ محمد ابن مروان وہو کذاب، الصارم المنکی نے لکھا ہے تفرد بہ محمد ابن مروان، اس حدیث کو روایت کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے اور وہ کذاب ہے، کوئی دوسری سند نہیں ہے۔ شاہ جی نے جو رگڑا لگایا نا تو مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا اڑ گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا ذرا میک من دو جی، تو شاہ صاحب سے قاضی صاحب نے میک لے لیا۔ لوگوں نے سمجھا بھی یہ بھی کوئی حدیث بیان کریں گے، کوئی بحث کریں گے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کھوتی حل پئی واندی ہے، کھوتی حل پئی واندی ہے، لوگاں دے ہاسے تے سجنا دی کھل پئی لاندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بھئی ساری تقریر ایک پاسے تے حضرت قاضی صاحب دے مائیا، اللہ نے بڑے حافظے سے انہیں نوازا تھا۔ ظاہر بات ہے باپ جتنا بڑا ہو نا، اس کی مسند پہ جو بیٹا آئے گا نا، اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ لوگ اس مسجد میں قاضی شمس الدین کو دیکھ چکے تھے، ان کے جواہر پارے، ان کا علم، تو لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کی مسند پہ بھی جو آئے نا وہ ان جیسا ہو، تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے نا اس کے لیے مشکلات ہو جاتی۔ باپ بہت بڑا ہو تو بیٹا جتنا بھی لائق ہو تو اپنے باپ کو پہنچو، اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو صاحبزادے ہوتے ہیں نا، یہ انج لوڈے لاڈے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو بچے انہیں کھلاتے رہتے ہیں، استاد دا پتر ہے دکان تے لے جا بھائی شے لے کے دے بھائی، تو یہ اکثر نالائق رہ جاتے ہیں۔ صاحبزادے جو ہیں نا اکثر نالائق رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا علماء اللہ ماشاء اللہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب کے صاحبزادے دیکھا آپ نے کتنے لائق نکلے، پتہ نہیں انہوں نے کون سی دعا مانگی اور کس ٹائم مانگی، آپ کو بھی بتائیں بھی کس ٹائم مانگ دینے۔ تو صاحبزادے جو ہوتے ہیں وہ پیار میں رہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے تھے، جٹ کا بیٹا ہے، ان کا باپ ذمہ دار ہے، جٹ ہے، جٹ کے گھر میں پیدا ہونے والا حسین علی، اس نے علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی۔ خدا گواہ ہے آج ہمارے پاس سپیکر ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، کتابیں ہیں، پریس ہے، موبائل ہے، ٹیپیں ہیں، خدا گواہ ہے ساری سہولیات کے باوجود پوری اشاعت التوحید مل کر اتنا کام نہیں کر سکی
جتنا جنگل میں بیٹھ کے اکیلے حسین علی نے کر کے دکھایا تھا۔ اکیلا انقلابی آدمی ایسے جنگل میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی رسیدیں نہیں، کوئی مطبخ نہیں، کچے کمرے ہیں، صفیں کوئی نہیں، دریاں کوئی نہیں، قالین کوئی نہیں، ریت پہ بیٹھا ہے۔ طالب علم بھی ریت پہ بیٹھے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کابل سے آیا ہے، مولوی باران اس کا نام ہے، افغانستان سے آیا ہے۔ باران نام نہیں تھا ان کا، نام کوئی اور تھا۔ باران نام ان کا کیوں پڑ گیا؟ اس علاقے کا کوئی بندہ آتا نا تو یہ مولوی صاحب اس سے پوچھتے وہاں باران ہوا، یعنی بارش، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کشمیر سے آیا ہے۔ نام کیا ہے؟ نور محمد شاہ۔ انور شاہ کشمیری کا رشتہ دار ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، طالب علموں کا کھانا پکاتا ہے، فاضل دیوبند ہے۔ آج ذرا اپنے باورچیاں نہیں ویکھو جڑے ساڈے مدرسے دے باورچی ہیں، نمازاں بھی نہیں پڑھتے۔ فاضل دیوبند، اور وہ باورچی ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر قبرستان سے ہٹ کے مسجد کے ساتھ ہے۔ میں نے ان کے بیٹے فقیر عبد الرحمان جو ان کے جانشین بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا یا الگ سے کیوں دفن کیا؟ تو فرمایا جس جگہ پہ قبر ہے نا، یہاں مولانا حسین علی نے نور محمد شاہ کا جنازہ پڑھایا، چارپائی رکھی۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو فرمایا کسی لاؤ، اس جگہ کو کھودو، میری قبر یہاں بنانی ہے۔ میں نے رب کی رحمتیں اس جگہ پہ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ باورچی تھا مولانا حسین علی کا، فاضل دیوبند، بیٹھا ہے جنگل میں، کیسا باغ لگایا اس نے، کوئی وسائل نہیں ہے، کام کر رہا ہے، بس تفسیر پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ کوئی عالم آتا ہے، اللہ راضی تھی بھی میرے کل قرآن پڑھنے میں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جی ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، خطیب ہوئے ہیں، مولانا دوست محمد قریشی، تنظیم اہل سنت کے ہوئے، کوٹ ادو کے۔ میں نے ان کی کئی تقریریں سنی بھی، ان کے ساتھ تقریریں کی بھی۔ ہوں یہ بھی میں نہیں دسنا بھی کہڑے سان فوت ہوئے نہیں، ان کے ساتھ میں نے تقریریں کی بھی، ان کی تقریریں میں نے سنی بھی، اپنی مسجد میں بھی سنی۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، ان سے کوئی پوچھتا نا آپ وہاں بھجرا گئے تھے، تو وہ فرماتے ایک دن اور سورت جن، ایک دن اور سورت جن، میں صرف ایک دن کے لیے گیا تھا اور اس دن انہوں نے مجھے سورت جن پڑھا۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جٹ کے بیٹے، ان کا باپ کوئی عالم نہیں، اہل حدیث مکتب فکر، اس کے ایک بہت بڑے نامور عالم ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر، عالم کے بیٹے ہیں، تاجر کا بیٹا ہے، باپ تجارت کرتا ہے، تاجر کا بیٹا جب عالم بنا نا، کمال عالم، مولویاں دے پتر تے نالائق نکل دے، صاحبزادگی چی رہ جاندی۔ مولانا غلام اللہ خان کا باپ عالم تھا، یہ دبنگ قسم کے علماء نکلے ہیں نا، کسی عالم کے بیٹے نہیں تھے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا باپ پنڈ کا نمبردار تھا، چودھری۔ مڈل کے بعد جب یہ پڑھنے لگے وہ کہتا ہے مولوی بننا ہی اساں چودھری، تو مولوی بننا، اور جنہیں تھوڑا خیال ہے مولوی بنے گا تو کھائے گا کتوں، کھائے گا کہاں سے؟ خدا دی قسم ہے جڑا تساں یو ٹرن لیندے ہو نا، اتنا تو عمران خان بھی نہیں لیندے، اللہ دی قسم، ایک منٹ ادو ادے تسی ہو جاتے۔ میں ابھی بتاتا ہوں تم یو ٹرن کیسے لیتے ہو۔ بیٹے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور عالم تو بنا دیں، کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہہ کے دوسری منٹ میں کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے،
مولوی پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولانا غلام اللہ خان کے والد نمبردار ہیں، یہ بھاگ کے پڑے ہیں، بھاگ کے گھر سے بھاگ گئے تھے، پھر بنا بھی شیخ القرآن، بنا بھی شیخ القرآن۔ اور جس طرح لا الہ الا اللہ کی ضرب اس نے لگائی ہے نا، ماضی قریب میں اور موجودہ زمانے میں ایسی ضرب لگا بھی کو نہیں سکتی۔ خدا دی قسم ہے، ہر تقریر لا الہ الا اللہ، الہ کون ہوتا ہے، الہ ہر جمعے پہ یہی، ہر درس میں یہی، ہر تقریر میں یہی، اور ہر مرتبہ نیا مزہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ہاں بیمار نے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ بڑے تو آڈا انہوں نے کی تعلق ہے، بیٹے ہیں آپ ان کے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا غلام اللہ خان کا مقولہ آپ کو سناؤں، فرمایا تو باہر نکلتا ہے تو لوگ تیرے گھٹنے چھوتے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت جی، پھر تیرے ہاتھ چومتے ہیں۔ تو باہر نکلتا ہے حضرت جی، پیر صاحب، مرشد، اور میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آتا ہوں تو من چلے آگے سے جا رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھ کرتے شیخ کہتے میں ندی ماں ماری ہے، مجھے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو، تجھے حضرت جی اس لیے کرتے ہیں، تیرے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں، تو مدائن ہے، تو حق پہ پردے ڈالتا ہے۔ تو نے ان کو کہا مسجد میں آ جاؤ، ہفتہ وار ذکر کرنا ہے، لوگ مسجد میں آ گئے، اس نے کہا دروازے بند کر دو، بند ہو گئے، لائٹیں بھی بند کر دو، بند ہو گئی، اکھاں بھی بند کر، اکھاں ہی بند ہو گئی، اتنے کپڑے پا لو، اب ضرب لگاؤ یہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر ضرب لگاؤ الا اللہ الا اللہ۔ تو ضربے لگواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، لوگ تیرا احترام کرتے ہیں۔ شیخ کا مقولہ سنیے، لطف آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے یا شیخ کو دعا دے دیجئے۔ فرمایا بند کمریاں چ بتیاں بند کر کے انہاں کولوں لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا معنی دس۔ انہاں نو الہ دا معنی دس، تو معنی دس کے ویکھ، پھر میں ویکھا تیرے ہاتھ کنیے چوم دین۔ تم نے جناب ابتدا میں قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہوتی ہے تبرک کے لیے، پھر 3 گھنٹے تقریر، مجال ہے تم قرآن کی طرف آؤ، مجال ہے 3 گھنٹے کی تقریر میں توحید کا لفظ بھی تمہاری زبان پہ آئے۔ خدا گواہ ہے، ایک عالمی مبلغ کی تقریر موبائل پر میں نے سنی، میں نے خود سنی، کوئی مجھے بتاتا تو میں اعتماد بھی نہ کرتا۔ سورۃ لقمان کی تشریح کریں گے، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ نصیحتیں بتائیں گے۔ حضرت صاحب نے وہ تقریر شروع کی، نصیحت کہاں سے شروع کی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اتنی مداحنت، تمہیں مرنا نہیں ہے تم نے کہ یہی دنیا ہے؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، یہاں سے ان کی تقریر شروع ہو رہی ہے۔ چل یار ترجمہ نہ کر، ترجمہ کر، اس دا مفہوم نہ دس، پڑھتے صحیح، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک، زور سے بولو، زور سے بولو، چل یار ترجمہ نہ کر،
یا صرف لفظی ترجمہ کر دے، اتنے حق پہ پردے ڈالنا، قصے، کہانیاں، موضوع، روایتیں، بازار جاؤ نا، فلاں دعا مانگو نا، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تاجرہ کیا ہوں ٹھیک ہے، کینچی لو ہاتھ چ تے کٹو گاہکاں دے جیب، یہ دعا پڑھ کے وڑو، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ تے سارا دن نہیں کرنے، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یہ پڑھ لو تو یہ پڑھ لو۔ لوگوں کو کس طرف لگا دی؟ لوگوں کو یہ بتا پورا تولو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو، عیب والی چیزیں چھپا کر نہ دو، سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، لوگوں کے پلاٹ، دکان، مکان، جائیداد، رقم پہ قبضے نہ کرو، کسی سے قرض لو تو اگر یہ نہیں کرو گے نا، ایک دعا نہیں 20 دعائیں پڑھو نا، رب کو نہیں مننی۔ یہ بتا لوگوں کو۔ پھر عوام بھی بڑی عجیب ہے یار، ایک طرف ہم میں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، عالم الغیب والشہادہ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ ایتے پڑھ کے دوسری طرف ایک خطیب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے پیر تا پیر رہ گئے، پیراں دیاں بلیاں بھی غائب جاندیاں۔ تقریر ہو رہی ہے، پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے تھے اتنی مرتبہ میاؤں کرتی، اسے پتا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 مرتبہ، مہمان آ گئے 8، پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، ادھر آؤ، تیری میاؤں غلط کدی نہیں ہوئی، آج تو نے 7 میاؤں کی تھی، 8 مہمان آ گئے۔ اس آخیا مہمان اج بھی 7 8واں وہابی ہے، اے وہابی دی میری تے میں میاؤں۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، ممبر پہ بیان ہو رہا جناب، مولانا خطبہ دے رہی ہیں، اور ادھر سے ہمارے عزیز مولانا ابو بکر پڑھ رہے ہیں، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ یہ ایتے پڑھ رہے ہیں، وہ کس سے بیان کر رہے ہیں، تواڈی بھی سمجھ نہیں آئی، پبلک دی بھی، پبلک کہتی ہے وہ بھی ٹھیک انتے، یہ بھی ٹھیک، چل بھائی فیصلہ بڑا کیتا ہی بھائی، تیرے انصاف پہ قربان جاؤں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی عالم ہے اور آپ بھی عالم ہے، وہ بھی خطیب ہے، وہ بھی ٹھیک آکھ دیں تے تسی بھی ٹھیک آکھ۔ یہ 12:26 ہوئے جو میرے پاس ٹائم، کتنے 12:26، میں کہتا ہوں اس وقت 12:26 ہوئے رات کے۔ ہمارے عزیز مولانا ابوبکر کہتے ہیں ہن دن نے، دن دے 12 بجے ہوئے نے، یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو، قابل احترام ہو، تے او ساڈے خطیب نے، تساں بھی صحیح آکھ دیو تے او بھی صحیح، دونوں صحیح، او بھی صحیح تے تسی بھی صحیح، سبحان اللہ۔ بڑے فیصلے کیتے نہیں بھائی، خدا کے لیے فیصلہ تو کر، اللہ کا قرآن کس کے ساتھ ہے، کس سے کہانیاں کون بیان کر، موضوع روایتیں، پیران پیر کی کرامتیں، جس کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا، کچھ بھی نہیں، تھوک کے حساب سے۔ یہاں پڑھا لکھا طبقہ مجھے نظر آ رہا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بیان کرو جی، اٹھو بولو بولو، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بولو، حضرت عثمان دی بولو، شیخ عبد القادر جیلانی خدا دی قسم ڈھیر لا دی، شیخ عبد القادر جیلانی سے جو بندہ سلام لے لیتا تھا نا، اس دن اس پر موت نہیں آتی، چل بھائی، ہاں
عورت آگے، اس نے کہا جی بیٹا کوئی نہیں ہے. نے کہا تقدیر چ لکھا ہے کوئی نہیں. اس آخیا تقدیر چ لکھے ہوتا تو تیرے کول آندی، تیرے کول تے آئی تو تقدیر چ کوئی نہیں. شاید نے پھر دیکھا کہ ہے تو نہیں سی، پر میں لکھ چھڑیے کرا. کیا تماشا ہے یار، کیا تماشا. یہ بیان ہوتا ہے ممبر و محراب پر، علماء بیان کرتے ہیں یار. 12 سال بیڑا غرق کر دیا، 12 سال کے بعد کنارے لگا دیا. 12 سال غرق کر دیا، 12 سال کے بعد پوری برات غرق کر دی، پھر پوری برات زندہ کر دی. آگے پڑھے لکھی قوم ہے، وہ کہتے سبحان اللہ جی، 12 سال تو بعد بیڑا تار چھڈیا. میں کہتا ہوں حضرت لوط علیہ السلام جب بہت تنگ ہوئے تھے نا، قوم آگے انہوں نے کہا یہ لڑکے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. کہ میرے مہمان نے. اسے کہا تو مہمانوں کا ٹھیکہ لیا ساری دنیا کا، ساڈے حوالے کر. جب وہ جھگڑا بڑھا نا اور انہیں بے حیا ہو گئی قوم نے کہا الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل. کیا میں ایک معنی کرتا ہوں تواڈے وچ بندے دا پتر کوئی نہیں، کوئی ایک بندہ تو ہو جڑا حیا کرے کہ یار مہمان ہے اس کے، اور شرم کرو. ایک بندہ بھی تم میں نہیں ہے. اس طبقے سے میں کہتا ہوں کہ جب خطیب اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے الیس منکم رجل رشید، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر، کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا، یونیورسٹی کا کوئی ہمارا بیٹا کوئی نہیں ہے جو اٹھ کے پوچھے مولانا دریا کیڑا سی، برات کتھوں ٹری، کس دے گھر گئی، واپس کنجی آئی. اور مولانا جڑے 12 سال ایک غرق ہو گئے، برات غرق ہو گئی، تے جڑے بندے غرق ہو گئے انہاں دی جڑی بیویاں پیچھے رہ گئی ہیں انہاں اگاں نکاح کر لے. 12 سال تو بعد زندہ ہو کے یہ بھی پہنچ گئے. انہاں آکھیا یہ زنانیاں ساڈیاں نے، انہاں آکھیا تساں مر کھپ گئے ساؤ کتھوں نکل کے آئے ہو. یہ تے چنگا بھلا مولوی جی رولا پہ ہونا، پھر تھانے گل پہنچی ہونی. نو یؤمنون بالغیب، جو مولوی صاحب بیان کرتے چلے جائیں. اللہ اکبر. مولانا غلام اللہ خان کا والد عالم تھا، حافظ تھا. مولانا حق نواز کھوجی کا بیٹا ہے، باپ کھوجی ہے. کیسا دبنگ قسم کا عالم بن، جٹوں کے بیٹے، کھوجیوں کے بیٹے، تاجروں کے بیٹے، نمبرداروں کے بیٹے، کیسے کیسے عالم بنے. تے مولویاں دے پتر اللہ ماشاء اللہ. ہاں حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، ہے ان کی جگہ مولانا قاضی اسمت اللہ آیا. اللہ ماشاء اللہ. ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں علماء کے بیٹے بھی قابل ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتی. تو جو عالم بڑا ہوتا ہے نا، جس کا نام بڑا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اس سے وہی توقع رکھتے ہیں. یہ جو حضرت قاضی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسند پہ آئے نا، تو ان کے لیے مشکل تھا اس مسند کو سنبھالنا، بڑی ہمت کا کام تھا اس مسند کو سنبھالنا. لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ کی عطا سے اس مسند کو ہمیشہ رونق دے کے رکھی ہے. اللہ کی اس میں کمی نہیں آنے دی. جس طرح بھی کیا انہوں نے، اللہ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بڑے سلو کن تھے، ہماری جماعت میں تھوڑا سا اختلاف جو آج سے 3 سال پہلے ہوا، تو پھر ہم سب کی جو صلح ہوئی وہ حضرت قاضی عطا اللہ صاحب کے گھر میں ہوئی. سب ہم یہاں آئے تھے اس گھر میں. یہ ہمارے تمام امیر محترم ہو گئے، حضرت شاہ جی ہو گئے، میں ہو گیا،
مولانا اشرف علی صاحب تو یہاں نہیں پڑھے، قلعہ پڑھے ہیں، ہاں مولانا شعیب صاحب ہو گئے، یہ جتنے علماء ہم یہاں آئے تھے ہم سب اس درسگاہ کے شاگرد تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کا نامور خطیب حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ، انہوں نے بھی دورہ حدیث قاضی شمس الدین سے کیا، وہ بھی شاگرد ان کی تھے۔ مولانا سعید صاحب نے بھی یہیں پڑھا۔ یہ سارے علماء اسی سے فیض حاصل کیا سب علماء نے۔ تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب جو تھے رحمت اللہ علیہ، واقعی وہ اسم با مسمى۔ ان کی وفات پر مجھے ان کے بیٹے عمر کی تقریر میں تھوڑا سا دکھ سا جھلک رہا تھا، غم۔ واقعی ایک بندے کے ساتھ زندگی باپ ہے نا، تو غم جھلک رہا تھا۔ تو یہی تو کام ہے بھائی کہ کسی کی موت پر صبر کرنا ہے، کسی کی موت پر صبر کرنا، عزیز کی موت پر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ واویلا کرنے سے تو منع کیا ہے شریعت نے، منع۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا۔ ترجمہ کروں؟ من ضرب الخدود، جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں منہ سے نکالی، اللہ نو ساڈا گھاری لب گیا سی، فلیس منا۔ کرو مانا یار، وہ ہم میں سے۔ یہ بڑا نرم ہے نا یار، اور جو فلیسا منا میں تنتنا ہے نا، فلیسا منا میں جو روب ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں۔ میں منع کرتا ہوں، علماء مجھے معاف کر دیں، اچھا معنی کروں تو کہیں بھائی اچھا معنی کی۔ جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے، گریبان پھاڑا، جاہلیت کی آوازیں نکالی، فلیس منا، او ساڈا نہیں، او ساڈا نہیں۔ جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے، او ساڈا نہیں، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ اے تو ان شہری بابو نو کدی بھی سمجھ نہ آوے جملے دی۔ شہری آپ شہر میں رہتے ہیں نا، میں جو ہمارا بندیال ہے وہاں بھچنا ہے، وہ سرداری نظام ہے، ملک چودھری، تے شہر جس دے پوچھل تے ہاتھ رکھو وہ چودھری، سارے مایا لے کپڑے پا کے تھے چودھری۔ اور آپ سرداری نظام دیکھیں، مجال ہے کوئی آدمی حکم عدولی کرے، کتے نہ لاؤ، ڈرائیونگ بھی کرو، نوکروں مہمانوں کو کھانا بھی کھلاؤ، بیوی بھی کام کرے، بیٹیاں بھی کریں، روٹی کھاؤ، سرداری نظام۔ اور اگر سردار کہہ دے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، پھر اس غریب بندے سے پوچھو اس پر کیا بیتتی ہے، اس لفظ اس جملے پہ، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرا نہیں، پھر وہ راستوں سے گزر نہیں سکتا۔ زمین دیاں بنیاں تو گزر نہیں کر سکتا۔ ایک پنڈ کا سردار، ایک شہر کا سردار، ایک گاؤں کا سردار غریب کو کہتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے جگر پہ چھریاں چل جاتی ہیں۔ یہاں پنڈ، شہر، علاقہ، ملک کا سردار نہیں، کائنات کا سرتاج کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، خاتم النبیین کہہ رہا ہے، شفیع المذنبین کہہ رہا ہے، حوض کوثر کا ساقی کہہ رہا ہے۔ کل جس سے حوض کوثر پہ پانی پینا ہے، جس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے، جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیے تو میرا تو نہ کوئی تعلق، وہ میرا نہیں،
منع کیا اس سے، شریعت نے منع، صبر کا حکم دیا. شریعت نے کس کا حکم دیا؟ صبر کا حکم دیا. اینا بزرگوں نے ذرا اٹھانا ہے. مجھے احساس ہے کہ وقت کافی بیت گیا ہے، میں آپ بھی بڑا تھک گیا. میری یہ تیسری تقریر ہے، جماعت والے میرا کچومر کٹ چھڑیا یار. اور ایک پھر مصیبت کہوں یا رحمت کہوں یا کیا کہوں، وقت بھی سب تو آخر تی لبدا. وہ کہتے ہیں یار تیری پہلے کرائی تے لوگ نس جان کے. میں کہا یار لوگ دین سننا چاہتے نہیں کہ میں سننا چاہتے ہیں. دین سننا چاہتے ہیں تو جو عالم بھی بیان کرے یار یہ چھوڑ دو ان چیزوں کو. اللہ اکبر. تھوڑا سا حوصلہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے، ہمیں بھی اللہ اجر سے نوازے. صبر کا حکم دیا ہے. باپ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، کیا دی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ چیز سنے بغیر آپ نہیں جائیں گے. اگر سنے بغیر آپ چلے گئے نا بڑے پچھتاؤ گے یار، بڑے پچھتاؤ گے. یہ سن کے جانا ہے آپ نے جو میں اب بات بیان کرنے لگا. ہم تمہیں پرکھیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. بے شیئن کچھ، من الخوف، کیا دے کر؟ دشمن کا خوف. ہندوستان حملہ نہ کر دے، دشمن حملہ نہ کر دے. پہلے تے خوف دی سمجھ نہیں سی آندی، بے خوف دے کے جدہ دا کرونا آیا نا، کرونا سمجھ آئیے بے خوف بھی عذاب، خوف بھی عذاب. کئی بڑے بہادر بنتے اور کرونا ورونا کوئی نہیں، فراڈ بنائے ہوئے ہے. اللہ دی قسم وچوں او بھی یرکے ہوئے. کسی کرونے والے مریض ہوئے نا تو ہاتھ لا، وچوں ڈرے ہوئے اوپر سے کہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. خوف دے کے آزمائیں گے، بھوک دے کے آزمائیں گے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بچوں کی کمی. وبشر الصابرین. صبر کرنے والوں کو کیا سنا؟ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، وہ جو پیچھے ذکر ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ بول اٹھتے ہیں انا للہ، انا للہ و انا الیہ. خدا کی قسم اللہ نے جو کلمہ سکھایا ہے نا، اگر ہم اس کا مفہوم سمجھ جائیں نا، ادھا غم اسی ویلے ختم، آدھا غم اسی وقت ختم. ادھر باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، بیٹا فوت ہوا، بہن فوت ہوئی، ادھر اس کا انتقال ہوا، ادھر بندے نے کہا انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ غم تب لگتا ہے، دکھ تب لگتا ہے جب میرا ہو، میں میرا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا مال، میری دکان، میری فصل، میرا زیور، میرا باغ، میرا باپ چلا گیا. اللہ نے فرمایا اپنی زبان سے اقرار کر، کوئی چیز تیری نہیں، خود بول انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اب غم تھوڑا سا کیا ہو گیا، ساڑی شے ہے ہی نہیں سی، چند دنوں کے لیے ہمیں ملی تھی، اس کا اصل مالک کون تھا؟ اگلے جملے نے غم اور گھٹایا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں، ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے، جائیں گے تو ان سے ملاقات. مولانا حسین علی بولے، اور مولانا حسین علی بولتے ہیں تو پھر موتی رولتے.
شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت وہ جو وہاں بجرا کا مولوی حسین علی ہے، لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دی کہ وہ وہابی ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ اب دیکھو دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون سے کس طرح توحید ثابت ہو رہی ہے، سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ لیکن یہ بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مجھے میرے اساتذہ نے نہیں بتائی، حضرت شیخ نے نہیں بتائی، میرے والد صاحب نے نہیں بتائی، حضرت قاضی صاحب نے نہیں بتائی، حضرت نیلوی رحمت اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، کسی نے بھی نہیں بتائی۔ یہ بات مجھے بتائی حضرت صاحب کے ایک جٹ مرید نے، جوراباد میں رہتا تھا، بابا کلندر، 100 سال عمر ہوگی جب میرے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت صاحب کے ساتھ رہتا تھا، اس نے مجھے سنیے گا، تفسیر جواہر قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی تفسیر میں لکھی ہوئی نہیں۔ مولانا حسین علی کہتے تھے یہ معنی جو کرتے ہو ہم سب اللہ کے ہیں اور لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، تو یہ تو تب معنی ہو کہ یہ انا للہ صرف موت پہ پڑا جائے، صرف موت پہ پڑھنا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ، جس کو پیچھے ذکر کیا، من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہر مصیبت پہ پڑھنا ہے، تو یہ معنی کیسے سے ہوا ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے؟ یہ تو صرف مرنے والے پہ فٹ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ گیا، گر گیا، آقا دیکھ رہے تھے، فرمایا انا للہ، پیالے کے ٹوٹنے پہ چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، آپ نے پڑھا انا للہ، یہ بھی ایک مصیبت ہے، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا، چراغ کے بجھنے پہ پڑا، پیالے کے ٹوٹنے پہ پڑا، ہر مصیبت پہ پڑھنا ہے، ہر مصیبت پہ۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں پھر یہ معنی کیسے ہوا ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے؟ یہ تو تب صحیح ہو جب صرف موت پہ پڑا جائے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں معنی میں کرتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، بیمار ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، فصل تباہ ہو جائے، بیماری چمٹ جائے، باغ کو آگ لگ جائے، فصلیں برباد ہو جائیں، تو ہر مصیبت کے وقت کہہ انا للہ۔ میرا مولانا حسین علی کو دعا دینی ہے، آپ نے دعا انہیں دینی، مزہ آئے تو دعا انہیں دینی ہے، کہنا ہے ہر مصیبت کے ٹائم انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو صرف رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم مصیبت کی اس گھڑی میں رجوع کرتے ہیں تو صرف کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو، اور نہیں، ٹھہرو یار، زور دیا کھوتے، اور وہ ہمارے مولانا شیر محمد جنگوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو میں نے کہا سبحان اللہ کھو، سبحان اللہ، اور اونچی آنکھو، سبحان اللہ، اور اونچی آنکھو، سبحان اللہ، میں کہا اور اونچی آنکھو، ایک آ کے جٹ کھلو گیا، اس آ کے مولوی صاحب نچ کے آکھی، جتنا زور لگ رہا ہی ہو تو اسی لا بیٹھے ہیں، آنکھوں تے نچ کے آکھ دیا ہوں، آپ تھک گئے یار، اوہو،
انا للہ، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو مصیبت پہ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات، کہو تو صحیح یار، کیا مزہ، یہی لوگ ہیں ان پر رب کی طرف سے صلوات ہیں، صلوات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہی صلات ہے جناب، وہی صلات، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی صلات بھیجو۔ ہم کہتے ہیں مولا ساڈی مجال، ساڈی یہ جرت، اساں آپ بھیجیے نا، اساں مڑ کے تین آکھ دیں اللہم، ہم تجھے کہتے ہیں۔ یہ دیدہ دلیر لوگ نے جڑے اللہ دی کوئی ضرورت نہیں سی، آپ بھیج سکتے ہیں، انہاں وکھرا درود بنا لیا تے وکھری صلات بنا لی نا، ہم کہتے ہیں نا مولا ہماری مجال، ہم تجھے درخواست کرتے ہیں اللہم۔ یہ معنی بھی آپ سن کے نہ گئے نا تو پچھتاتے رہو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، بندیالوی بتائے گا۔ مولانا حسین علی نے جو سورت احزاب کو حل کیا، ایک رسم کو توڑا نا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا، اس کی بیوی حرام سمجھنا، میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، اور توڑا بھی بڑی جرت سے، پہاڑ کی طرح جم گیا میرا نبی۔ تے پہلے تسی دسو جڑے شہری لوگ بیٹھے ہو، رسماں توڑنیاں سوکھیاں نے جی؟ چلو جڑے مولوی بیٹھے ہو، تبلیغی جماعت دے کوئی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، تسا بولو سوکھیاں نے۔ شادی دے تے توڑ کے وکھاؤ، پتر دی شادی ہوئے نا، وکھاؤ توڑ کے، میں ڈھول نہیں بجن دینا، مہندی دا جلوس نہیں، دھمک دھمک کوئی نہیں، زنانی آکھنا تو منج نہ مسیت، اللہ اللہ کر، ساڈا پہلا پتر پرنیندہ پہ آتے، پتہ ہی نہ لگے بے شادی ہے کہ جنازہ۔ آسان ہے رسمیں توڑنے، اے کل تیجے ساتے 10ویں 20ویں برسیاں سوکھیاں نے، تروڑو نا، تیجا ساتا 10واں 40واں توڑو نہیں۔ کبھی او جی داماد دوے عقیدے دا جی، پھر کچھ نہ کوئی تاں، پھر اب ہم نے وہ جو کل خانی ہوتی تھی نا، کل خانی، اسے ہم نے مشرف با اسلام کیا، مشرف با اسلام، قرآن خانی، کل خانی کیا ہو گئی؟ قرآن خانی۔ پھر اشاعت و توحید والوں نے اسے اور مشرف با اسلام کیا، درس قرآن۔ میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع بدعت ہے، کل خانی کے نام پہ ہو، قرآن خانی کے نام پہ ہو، یا درس کے نام پہ، جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھ لو۔ میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کیا ہے؟ بدعت۔ کوئی اجتماع کرنا وہاں جائز نہیں ہے، اکٹھا ہونا ہے، مل بیٹھنا ہے نہ، تروڑ رسمہ۔ اے تساں شہری لوگ یار جڑے کل کر دیو، شہری لوگ چھولے تے کیلے دے 4 ٹکڑے، یہ سخاوت ہو رہی، اور سیب اس دے 8 ٹکڑے، یہ تواڈے ساڈے بندیال آؤ آؤ، خدا دی قسم ملک کوئی مر جائے نا بندیال دا، ایک علاقے دا پیر ہے انہاں ملکاں دا، وہ ٹرک تے شیاں لد کے لے جاندا، ٹرک تے خشک فروٹ دیاں بوریاں، تساں چنے، خشک فروٹ دیاں بوریاں، 2 گھوڑے بوسکی دے تھان، تلے گج جتیاں، ریشمی بسترے، گندم، آٹا۔ یہ ہن ملک صاحب مطمئنن حضرت صاحب گھر میں جا کے نا
میت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، وہ بن کے دعا کرتا یا اللہ انہاں دا ایک بندہ اور مارے، ایک بندہ اور مارے نہ. یہ دعا کرتے ہیں. میرے بڑے چچا تھے، ان کے مزاج میں تھوڑا سا مزاح تھا. وہ کہتے تھے تساں جیو تو اساں مردے ہاں، جینے ہاں جی مولوی نو نا، جیتے جی کبھی نہیں دینا، مولوی پہ خرچ نہیں کرنا، ہر جگہ پہ کرنا ہے، مولوی پہ نہیں کرنا. شادیوں پہ کیا کچھ کرتے رہتے ہو، تھوڑی گل ہے تو بول دے نہیں ہو. لیٹنگ پہ کیا کرتے ہو، آتش بازی پہ کیا کرتے ہو، گولے چلانے پہ کیا کرتے ہو، ڈھوک بجانے پہ کیا کرتے ہو، مہندی کے جلوس پہ کیا کرتے ہو، کاروں کا بارات اور ولیمہ. کوئی بندہ دولہے کے باپ کو کہے بابا بڑا خرچہ ہی آتش بازی دا، وعدہ اگلا خرچے نو پتر روز روز پر نیندن لگاؤ آتش بازی، سجاؤ گھر، بناؤ 100 کاریں، خرچ ہو رہا ہے، بوریوں کے منہ کھلے ہوئے، منہ کھلے ہوئے. جب نکاح ہوا نا تو نکاح کے بعد دولہے کا باپ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے تہاڈی فیس کتنی ہے جی. ہوں حساب کتاب شروع ہے، پہلے کوئی نہیں، اب حساب کتاب شروع ہو گیا. تہاڈی فیس کتنی ہے جی. مولوی صاحب ڈر ڈر کے کہتے ہیں 2000. 2000 تساں جیو تو اساں تاں جینے ہاں جو تساں مرو تاں، اساں تاں جینے ہاں جو تساں. رسم توڑنی بڑی مشکل ہے، رسم توڑنی آسان نہیں. میرے نبی نے رسم توڑی، یہودی اٹھ کھڑے ہوئے، منافق اٹھ کھڑے ہوئے، کفار اٹھ کھڑے ہوئے، او جی نو نال شادی کر لئیے. زید تے انہاں دا پتر سی، بہو سے شادی کر لیا جی، طوفان بدتمیزی مچ گیا. اس موقع پہ اللہ نے آیت اتاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ اللہ کی صلاۃ ہے، ایک صلاۃ ہے صلاۃ اللہ، اللہ کی صلاۃ نبی پر، ایک میری صلاۃ ہے نبی پر. دونوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے، دونوں کی صلاۃ ایک جیسی ہے نہیں. ان ہمارے عزیزوں نے بخاری میں ابو العالیہ کا قول پڑھا ہوگا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریفیں کرنے لگتا ہے. یہ صلاۃ اللہ ہے. اللہ نے تعریفیں کی، واہ میرا پیغمبر، شابہ میرا پیغمبر بڑی رسم تروڑی ہے، شابہ میرے پیغمبر بڑی رسم تروڑی ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے غالباً میں نے بھی یہاں کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ ان لوگوں پر جو مصیبت کے ٹائم صبر کرتے ہیں اللہ ان کو شاباشیں بھیجتا ہے، اللہ ان کو شاباشیں. یصلون یبرکون، ہدیہ تبریک، ہدیہ تبریک پیش کرنا، واہ میرے پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے. اب آئیے، جو لوگ مصیبت کے ٹائم صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر رب کی طرف سے شاباشیں آتی ہیں. ادھر باپ مر گیا، اکلوتا بیٹا مر گیا، پیاری ماں مر گئی جس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، گود میں دم دے گئی ماں، اور بیٹا اس وقت کہتا ہے انا للہ انا الیہ راجعون. اللہ اس بیٹے پر آسمان سے شاباشیں نازل کرتا ہے، واہ میرا بندہ، واہ میرا بندہ، شابہ بڑا صبر کیتا ہی، بڑا صبر کیتا ہی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم چلا سب نے جانا ہے. آج قاضی عطا اللہ صاحب چلے گئے، کل ہم نے بھی چلے جانا، بجائے اس کے کہ ہم اسی میں لگے رہیں
ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے کہ جس مشن پہ وہ اپنی اولاد کو، شاگردوں کو چھوڑ کے گئے تھے، اس مشن میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ یہ مسجد اس طرح آباد رہنی چاہیے، مدرسہ اس طرح آباد رہنا چاہیے، بلکہ ان کی زندگی میں جتنا کام تھا یہ ہمارے عزیز اس کام کو بڑھائیں۔ اللہ وسائل پیدا کرے گا، اللہ وسائل پیدا کرے گا، اور حضرت قاضی صاحب کی روح خوش ہوگی، روح خوش ہوگی، اللہ وسائل پیدا کرے گا، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور حضرت قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء